اب اگر ایک گنا اس کا کم ہوگا 99 ہو گئے تو یہ تو پلس ہے نا. پھر داڑھی آپ کو ایسا لگے کہ داڑھی ہے تو گالی جھوٹ، تو یہ داڑھی آپ کو روکے گی گالی اور جھوٹ سے. ایک کو بولے گا مولوی اگر گالی دیتا ہے، مولوی اگر جھوٹ بولتا ہے، یہ تانا تو برا لگتا ہے لیکن اس میں اصلاح کا پہلو موجود ہوتا ہے کہ آدمی پھر شرماتا ہے. تو یوں دوسرے گناہ بھی چھوٹنے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. آپ کا نام؟ نعمان اتار. نعمان بھائی کہاں سے؟ میں اپنا ڈبل گارے کا اگر اسٹاف سے آیا ہوں، اللہ والی سے. ذہن کیا بنا آپ کا؟ کیا ذہن بنا؟ گالیاں جاری رکھنی ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نہیں بیٹے، غصہ کس کو نہیں آتا؟ سبھی کو آتا، میرے کو بھی آتا غصہ. تو غصے پر کنٹرول کرنا یہ کار ثواب ہے. تو داڑھی کی برکت سے اگر غصہ آ بھی جاتا ہے تو کنٹرول ہو جائے گا، تو اپنی کوشش سے ثواب کی نیت سے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. تو یہ شیطان کا ہیلا ہے کہ تو مطلب جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ داڑھی مت رکھ. تیرے کو بازار میں کام کرنا ہوتا ہے، بازار کا ماحول رف ہے تو داڑھی مت رکھ کہ لوگ پھر ملا ملا کریں گے یا بولیں گے مولانا اگر جھوٹ بولتے ہو، مولانا اتکر یوں کرتے ہو. تو یوں شیطان مطلب چاہتا ہے کہ پرانے گناہوں میں اس کو مطلب مبتلا رکھے. کہیں اس نے داڑھی رکھ لی تو ایسا نہ ہو کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے. تو اس لیے اس سے اپنے کو ہاتھ چھڑانا ہے. تو یہ داڑھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا لے گی. یہ ڈھال ہے، ڈھال گناہوں سے ایک روک ہے. تو انشاءاللہ آپ ہمت کیجئے، ہمت کیجئے. اور زبان کا قفل مدینہ اگر نصیب ہو جائے گا نا، اللہ کرے گا تو سب ترکیب بن جائے گی. وہ غصہ وغیرہ آ بھی گیا تو انشاءاللہ کنٹرول کرنے کی ترکیب بنے گی. کیا تے بیٹے کیا تے کیا؟ میں جھوٹی نیت نہیں کروں گا. نہیں جھوٹی نیت نہیں کرنی چاہیے. جھوٹی نیت نہیں کرنی چاہیے. امیر علیہ السنت نے بتایا کہ نیت دل کے ارادے. جی بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی. دیکھیں نا آپ نے کتنی اچھی بات کی ابھی آپ نے. کلیئر کٹ بات کر رہے ہیں. تو اب کیا آپ کا کیا آپ اتنی مطلب آپ کے اندر جیسے کہ قوت ہے، آپ نے جھوٹی نیت کرتے ہیں اور آپ کو اتنا سینس بھی ہے کہ یار یہ کرتا ہوں تو یوں ہو جاتا ہے، یہ کرتا ہوں تو یوں ہو جاتا ہے. تو آپ کا سینس بھی ہے، آپ کا ذہن کام بھی کرتا ہے. ابھی تو مطلب تھوڑی سی اور بڑھا لیں گے، ہلکی ہلکی تھوڑی سی اور بڑھائیں گے. اس کے بعد شادی کے بعد ایک مٹھی. شادی کے بعد ایک مٹھی رکھیں گے. کب تک شادی کا؟ عمر کتنی ہے آپ کی؟ 18 سال کا ایک طالب علم اپنا جامعۃ المدینہ کا، یہ کی طبیعت خراب تھی. یہ ابھی اس ہفتے کی رات کی بات ہے، یہ 2-3 دن پہلے ہفتہ گیا میں ادھر اولڈ سٹی ایریا ادھر نیا آباد کی طرف. دونوں باپ بیٹے مدنی ماحول والے، باپ مدنی انعامات کے ذمہ دار ہیں، والد صاحب ڈویژن سطح پر. تو یہ جو نعمان تھے ان کی طبیعت کچھ خراب تھی تو یہ میڈیکل اسٹور پر کوئی دوا لینے گئے ہوں گے. اس دوران غالباً والد صاحب نے یہ کہا کہ مجھے کنفرم نہیں معلوم کہ یہی واقعہ ہوا ہے، لیکن وہ غالباً ان سے وہ موبائل مانگا تو موبائل چھیننے کے اس میں کوشش میں وہ اس کو فائر کر دیا. وہ نوجوان 18 سال کا مغرب کی نماز کے بعد تو بولا ہم ساتھ تھے اور باتیں، بس وہ شاید عشاء کے آس پاس اس کو شہید کر دیا. اب نہ شادی نہ کچھ. تو میں یہ عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں. ان کا نام بھی نعمان تھا اتفاقاً نعمان. یہ بھی ان کا نام بھی یہ بھی نعمان ہے. دیکھو تو یہ گھر پہنچو گے کیسے یار؟ کچھ پتا نہیں ہے. میں اٹھوں گا نہیں، مجھے نہیں پتا. یوں بیٹے بیٹے ہارٹ فیل ہو جاتا آدمی، پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ زندگی کا ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے. تو اس میں اب شادی کے خواب آپ دیکھنے تو مجھے کسی نے سنایا تھا یہ قصہ اپنے بنگلہ دیش چٹاگونگ میں. اس طرح نوجوان کے لیے وہ بیچارے نے جوش میں آ کے داڑھی رکھ لی، اب والدین اس کے گلے پڑ گئے. وہی شادی اور فلاں، اور تو کوئی شادی کا وہ وقت قریب آیا ہوگا یا منگنی، تو وہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اب تو کٹوانی پڑے گی. تو یہ داڑھی کٹوا کر غالباً وہ گھر کی طرف آ رہا تھا، سڑک عبور کر رہا تھا اور اس کو کسی گاڑی نے کچل کے مار دیا. اب نہ داڑھی رہی بیچارے کی، داڑھی کٹوا گیا اور مرا، اور نہ یہ شادی کی. تو پاپا میں کہہ رہا تھا جس طرح نیت کرواتے ہیں کہ 30 دن کے قافلے کی یا سال کے لیے، تو ہم اپنی نیت لکھواتے ہیں. تو میں بھی نیت کرتا ہوں کہ نیت تو کر لی نا کہ رکھیں گے. تو ہم اگر میں آپ کو آپ کی زبردستی نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اگر میں اتنے دن کے بعد کروں گا، اتنے دن کے بعد کروں گا، تو میں نے آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کہا کہ آپ کتنے دن یا کتنے سال تک زندہ رہنے کی ترکیب ہے آپ کی. تو ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے
کہ ہم کتنے دن جیئیں گے. میں نے ایک قصہ پڑھا بھی غالباً منہاج العابدین میں. ایک عبادت گزار عابد تھا, اس نے مطلب یہ کہ بس بڑا دعائیں کی اور ضد کی کہ مجھے کسی طرح شیطان دکھا دیا جائے. تو اس کی ضد پر پھر اس کو شیطان اس پر ظاہر ہو گیا, تو یہ مارنے کے لیے دوڑا وہ عابد, تو کہ تو ہے, ہم کو تو نے تنگ کر کے رکھا ہے. تو شیطان نے کہا کہ اگر تیری عمر 100 سال کی نہ ہوتی نا کہ تو 100 سال تک زندہ رہے گا, چونکہ مجھے پتا ہے, تو اگر تو 100 سال تک زندہ رہنے والا نہ ہوتا نا تو میں تجھے ابھی ختم کر دیتا, تو مجھ سے کیا مجھے مارے گا. اچھا, شیطان یہ کہ چھپ گیا تو چلا گیا. اب عابد کے ذہن میں بات بیٹھ گئی, شیطان تو بہت بڑی طاقت ہے, اچھا یار میری 100 سال عمر ہے. اب یہ ہوگا اس کو یہ خوش فہمی, 100 سال کی عمر ہے, جوان ہوں یار, میں نے دیکھا ہی کیا ہے دنیا میں. اب یہ پڑ گیا گناہوں میں, 100 سال تک جینا ہے نا مجھے, تو پھر وہ لکھا ہے کہ اس طرح وہ ہلاک ہو گیا. تو توبہ کی ٹال مٹول جو نہیں بہت بڑی خطا ہے. توبہ آج ابھی یوں کہے کہ سانس بعد میں لے, آدمی توبہ پہلے کرے. نہیں, میں بلیٹ نہیں لگوا بیٹے, وہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام لکھا ہے. تو بلیڈ اور کینچی کا تذکرہ نہیں ہے. تو اب یہ بلیڈ کینچی ہوگی تو یہ بولے گا بال صفا پاؤڈر سے مونڈتے, تو اپنے پھر ان کو کس طرح سمجھائیں گے. تو اس لیے کسی بھی ذریعے سے صاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمت کرو بیٹا, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے. آپ کے نیو کراچی میں ایک بار مجھے اسلائی بھائی لینے آئے تھے, جب پتہ نہیں آپ پیدا بھی ہوئے تھے کہ نہیں, بدھ کا دن تھا, وہ 2 جنازے پڑھانے کے لیے. تو پھر وہ بتایا کہ ایک پکوڑے والا تھا, اس کا جنازہ ہے, اور ایک کوئی خاتون تھی, اس کا جنازہ ہے. خاتون کا یہ تھا, اسلامی بہن کوئی بھی ہوں گی, تو انہوں نے وہ چراغ, کوئی بتی چلی گئی, ویسے بتیاں نہیں ہوں گی ان کے گھروں میں, وہ چراغ جلتا چھوڑ کے وہ سو گئی. تو رات میں ان کے دوپٹے کو آگ نے پکڑ لیا, وہ بیچاری جل کر فوت ہو گئی. اور اس سے اس حدیث کی تصدیق ہوئی, حدیث میں نا کہ چراغ جلتا چھوڑو مت, بجھا کے سوئے. مدینہ شریف میں بھی کہیں آگ لگی تھی وہ چراغ جلتا چھوڑنے کی وجہ سے, یہ بھی ایک روایت میں ہے. خیر, تو وہ یوں شہید ہوئی. یہ پکوڑے والا جو تھا, اس پر انہوں نے انفرادی کوشش کی تھی, بتایا ہم نے اس سے نماز کا وعدہ لیا, تو کہا ٹھیک ہے میں جمعے سے شروع کر دوں گا. اور یہ آج بدھ کو اس کا جنازہ تھا, ہارٹ فیل ہو گیا تھا. تو اس لیے وہ بیٹے یعنی کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کب موت آئے گی, اللہ کو پتا کہ کب آئے گی. تو اس لیے وہ توبہ میں ٹال مٹول کہ میں ذرا قابل ہو جاؤں, ذرا یہ کر لوں وہ کروں, یہ شیطان کے لولی پوپ ہے. پھر یہ قلب منقلب ہوتا ہے, دل بدلتا رہتا ہے. تو کب دل, ابھی دل ہے مائل توبہ کی طرف, کل اللہ نہ اگر ایسا دل ڈھیٹ ہو جائے, سخت ہو جائے کہ وہ توبہ پر سوچنا ہی چھوڑ دے, تو اس لیے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ کو سب میں مشورے عرض کر رہا ہوں, یہ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. آپ اسے غور فرما لیجئے, اور غور بھی بس یہی کہنے کو غور کہہ رہا ہوں, ورنہ یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ موت برحق ہے, کب آئے گی ہم کو نہیں پتا. اس لیے فوراً سے پیشتر آدمی توبہ کر لے, اور توبہ اسی صورت پکی ہوگی جبکہ اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم ہوگا, ورنہ وہ توبہ نہیں ہے. اور آج ہیں بھی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں. کوشش کروں گا انشاءاللہ. کوشش آپ نے کی, فیضان مدینہ میں پہنچ گئے. مثال کے طور پہ نیت کر لیتا ہوں, اتنے سارے لوگ ہیں, میں نیت کر لیتا ہوں. مجھے میرا ماحول کچھ اس طرح کا ہے, مجھے اپنے اوپر میں پھر مطلب چھوٹی کروا لی, پھر جھوٹ ہو جائے گا نا. تو کوشش کروں گا میں چیزوں سے بچنے کی, نہ کے پاس ترکیب نہ جانے کی. میں کینچی کی اجازت تھوڑی دوں گا, کینچی سے پھر چھوٹی کر لو. ارے میں اجازت تو نہیں دے سکتا, جو کرتا ہے اس کو میں زبردستی مار کر تو نہیں رکھوا سکتا, لیکن شرعاً تو گناہ رہے گا. یہ اللہ کرم. مجھے لگتا ہے ان کا ذہن تو بن گیا نا, کافی ذہن بن رہا ہے, لیکن یہ بیچارے وہ شیطان جو ہے نا وہ ڈرا رہا ہے, ان کو ڈراوے دے رہا ہے. باپا ہمت کیوں نہیں ہوتی ایسے موقع پر؟ عاشقان رسول کی صحبت ہو, مدنی قافلے کا سفر ہو, تو ہمت ہی ہمت ہے. نعمان بھائی قافلے میں سفر کر رہے ہیں, یہاں پہ دوست سے ملنے آیا تھا.
اچھا 63 دن کا کورس کر رہا ہے میرا دوست. اچھا کر رہے ہیں. اللہ. اچھا اچھا اچھا. آپ بھی 63 دن کے لیے آ جاؤ نا یار. یہی کر لو یار. میرا اپنا کارخانہ ہے, ذرا تھوڑی ذمہ داری ہے مجھ پر. بیکار بے روزگار غیر ذمہ دار ہو. نہیں, گھر میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے, میں نہیں آ سکتا. میرا بھی کوئی نہیں تھا. گھر کا واحد سرپرست, 2 بہنیں میرے ساتھ, آپ بچے میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے. آخر میں بھی تو وہ دنیا بھٹک ہی رہا تھا نا یار. ابھی آج اس طرح سوفے پر آپ نے بٹھایا ہے, ورنہ پوزیشن یہ تھی کہ وہ کس طرح ہم ہوٹلوں سے خرید کر کھاتے تھے, مرغے بن کے سفر کرتے تھے. یہ کاریں تھوڑی ہمارے پیچھے بھاگتی تھی. وہ دور ادموئے ہو کر پہنچتے تھے. کوئی سفر یہ پنجاب اور سرحد میں سفر کرتا تھا, جب مجھے یاد نہیں کوئی سفر میرا ایسا ہو جس میں میں بیمار نہ ہو جاتا. اتنے بے آرامی اور اتنے مسائل ہوتے تھے. شاید یہ وہ لمحات تو آپ کے, یہ یادگار لمحات شاید آپ کے نسلوں تک بیان کرنے والے لمحات ہوں گے. جس طرح میرے نعمان بھائی جاتے جاتے تحفہ لے کر ہی جائیں بابا. اللہ کرے. کیا بات ہے. اللہ دلوں کو پھیرنے والا. جی نعمان بھائی. نیت کرتا ہوں نہ کیچی خود لگاؤں گا نہ نائی کے پاس جاؤں گا, اور رکھوں گا بھی نہیں. انشاءاللہ رکھوں گا نا تمہیں. انشاءاللہ. تو اتنا بول دو نا کہ آج سے میں نے رکھ لی. انشاءاللہ آج سے میں نے رکھ لی انشاءاللہ. مبارک ہو نعمان بھائی. تو یہ اب تک جو منڈوائی کٹوائی کاٹی, اس کی توبہ کر لیجئے کہ میں توبہ کرتا ہوں, یہ بھی کہہ دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باپا کے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ آپ اس کو مبلغ کے روپ میں دیکھیں, پہچانے بھی نہ جائے. اللہ کرے. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, الیاس قادری